بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے اغراض خطبہ جمعہ۔ یہ ایک رسالے سے ماخوذ ہے۔ رسالے کا نام ہے خطب الجمعاتی و مسئولیات الخطباء، جمعے کے خطبے اور خطباء کی ذمہ داریاں۔ یہ رسالہ لکھا ہے مجلس الدعوہ والارشاد، جو سعودی عرب کی ایک مجلس ہے اور سرکاری طور پر بھی یہ کام کرتی ہے۔ اس کا پورا نام ہے وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف والدعوہ والارشاد۔ اس ادارے نے خطباء کے معیار اور درجے کو بلند کرنے کے لیے اور خطبہ جمعہ کو فعال کرنے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے یہ رسالہ لکھا ہے، اور بڑا جامع اور بڑا مختصر اور بڑا گہرا رسالہ ہے۔ اس لیے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس کا پہلا موضوع ہے، اس کا پہلا عنوان ہے الغرض من الخطبۃ، خطبہ جمعہ کے اغراض۔ تو پہلا جو غرض وہ بیان کرتے ہیں وہ ہے الوصیۃ بتقوی اللہ۔ جمعے کا پہلا موضوع، پہلا مقصد اور پہلی غایت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے۔ والامر بطاعتہ وزجر عن معصیتہ، اللہ کی اطاعت کی تلقین کی جائے اور اللہ کی نافرمانی سے دور کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو تقوی بہت جامع لفظ ہے، اس کے اندر مکمل دین شامل ہے، تمام احکام کو بجا لانا اور تمام مناہی سے بچ جانا، یہ تقوی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ تقوی کی بات نہیں کرتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ مثلاً وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں من گڑت، یا ہنسنے ہنسانے پر لگ جاتے ہیں، یا سیاسی خبروں پر تبصرے جائزے لینے شروع کر دیتے ہیں، یا مناقشات اور مناظروں پر اتر آتے ہیں، یا جو ہے فروعات، چاہے وہ علمی فروعات ہوں، چاہے کلامی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے فقہی ہوں، چاہے حزبی ہوں، چھوٹے دقیق مسائل پر اتر آتے ہیں۔ یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ جب آپ مزاح کی طرف آئیں گے، مناظروں کی طرف، فروعات کی طرف، جھگڑوں کی طرف آئیں گے تو پھر تقوی نہیں، تقوی کا موضوع چھوٹ جائے گا۔ تقوی کا موضوع ایسے نبھے گا کہ آپ اصلاح کی بات کریں، قرآن حدیث زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ تو اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ایمان و عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ترسیخ اصول الایمان و تقویتہ فی القلوب، ایمان کو دلوں میں راسخ کرنا، تقویت دینا اور صحیح عقیدے کو پکا کرنا، اللہ کے قرآن، اس کی آیتیں کی تلاوت کر کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو ذکر کر کے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ ایمان مضبوط ہو، سامعین، مومنین، نمازی حضرات جمعے کے بعد محسوس کریں کہ ان کا ایمان بڑھ گیا ہے۔ اور ایمان بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا، صبر اور شکر کے جذبات، توبہ استغفار کے جذبات پیدا کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کے جذبات، اللہ کی محبت، اور یہ اعمال القلوب پر یہ ساری محنت یہ ایمان اور عقیدے کی محنت ہے۔ شرک سے بچانا، شرک سے
بدعت سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے اصلاح، الدعوۃ الی الصلاح والاصلاح والتمسک بامور الشریعۃ واقامۃ الحق والعدل والحث علی مراعات وحدۃ هذه الامۃ، اصلاح اور صلاح کی کوشش کرنا، حق کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، امت کی وحدت پر زور دینا، یہ اصلاح کے امور ہیں۔ شریعت قائم کرنا، حق کو قائم کرنا، عدل کو قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، فضائل اعمال کی نشر و اشاعت کرنا، دلوں کو نرم کرنا، واعظ اور تذکیر کے ذریعے زہد اور آخرت کی فکر پیدا کرنا، اور برزخ کے احوال، موت کی یاد، بعث بعد الموت، حشر، قیامت، جنت اور دوزخ کے احوال، یہ ساری باتیں، یہ تیسرا مقصد ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کا تیسرا مقصد۔ پہلا مقصد تقوی، دوسرا مقصد ایمان اور عقیدہ، اور تیسرا مقصد اصلاح۔ جب یہ مقصد چھوڑ دیے جائیں تو پھر خوش گپیاں جمعوں کے اندر آ جاتی ہیں، ہلکے درجے کے مقاصد آ جاتے ہیں، گروہی مسلکی اختلافات آ جاتے ہیں، اور سیاسی ایشوز پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے خطبہ جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے تفقہ۔ تفقہ کا مطلب ہے کہ دین کی گہری سوجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ جمعے کا ایک مقصد ہے۔ مثلا عبادات کی گہری سوجھ بوجھ، احکام کی، حلال و حرام کی، اور دین کے حقائق کی گہری سوجھ بوجھ پیدا کرنا، یہ تفقہ ہے۔ تفقیہ، لوگوں کو علم دیں، معلومات دیں، دین سکھائیں جمعے کے ذریعے، یہ چوتھا مقصد تھا۔ پانچواں مقصد ہے کہ جو بڑے بڑے ایام ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یا حج کا مہینہ ہے، یا عیدین ہے، یا خاص مواسم ہیں، یا خاص مواقع ہیں، کوئی قومی ایام ہے یا کوئی حزبی ایام ہے، تو ان مواقع پر خاص طور پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو خاص طور پر دین کی دعوت تبلیغ کی جائے اور خطبہ جمعہ اس کی مناسبت سے بیان کیا جائے، یہ پانچواں مقصد ہے۔ چھٹا مقصد ہے سنت اور اہل سنت کا التزام پیدا کرنا، اور بدعت اور اہل بدعت سے اجتناب کا التزام پیدا کرنا۔ لوگ سنت کو جانتے ہوں، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل بدعت ہے، تو ان کو نرمی سے، حکمت سے اور اخلاص کے ساتھ انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ سنت پر اکٹھے ہوں اور اہل سنت سے محبت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جو اسلامی اخوت ہے وہ قائم ہو، اسلامی اخوت قائم ہو، حزبیت، طائفیت اور ناروا قسم کی مسلکیت، ان سے روکا جائے۔ شخصیت پرستی، کسی پرانے امام یا کسی تازہ لیڈر کی بات کو ہر وقت پیش کرتے رہنا، قرآن حدیث کی بجائے ایک خاص شخص کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے رہنا، اس کے اقوال کو اور اس کی باتوں کو، اور اس کا نام لے لے کر اس کی طرف بلانا، یہ طائفیت ہے، شخصیت پرستی ہے، حزبیت ہے۔ تو ان چیزوں سے بچ کر سنت اور اہل سنت کا التزام پیدا کریں، بدعت اور اہل بدعت سے اجتناب کا التزام پیدا کریں۔ اسی طرح سے وحدت امت کا تصور بھی پیدا کریں، اور وہ تصور اس طرح سے ہوگا، وحدت امت کا تصور اس طرح سے پیدا ہوگا کہ آپ سنت کی بات کریں کہ جی سنت کی طرف لوٹ آئیں سارے۔ جب سارے سنت کی طرف لوٹ آئیں گے تو وہ وحدت پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وحدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے شرک پر قائم رہیں، آپ اپنی توحید پر قائم رہیں اور دونوں اکٹھے ہو جائیں، یہ وحدت نہیں ہے۔ وحدت یہ ہے کہ آپ شرک
سے بچنے کی تلقین کریں اور سب لوگ توحید پر اکٹھے ہو جائیں، یہ وحدت ہے۔ اس کے بعد 7واں نمبر ہے مفاہیم اور شبہات اور فتن کا مقابلہ کریں۔ التحذیر من الفتن ببیان خطرها علی الدین وسوء عاقبتها علی المسلمین والتذکیر باسباب النجات والعصمت منها والواجب نحو اہلیها۔ فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، فتنوں کے نقصان کیا ہوتے ہیں، فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، یہ آپ بیان کریں۔ اسی طرح جو اسلام کے بارے میں غلط مفاہیم پیدا ہو گئے ہیں، جو شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، بلیغ اسلوب کے ساتھ، طاقتور دلائل کے ساتھ، جس میں گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو سب و شتم نہیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش نہ ہو۔ اچھے طریقے سے لوگوں کے اشکالات دور کریں، اعتراضات دور کریں، شبہات دور کریں اور مفاہیم کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد ہے نوازل و قضایا۔ جو نئے نئے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، ان مسائل پر محنت کرنا اور ان کے بارے میں دین کی بصیرت پیش کرنا، یہ 8واں نمبر ہے۔ یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جیسے آج کل الہاد ہے، الہاد کا رد ایک تو مثبت طریقے سے ہوگا نا، کہ آپ الہاد کا رد کریں کہ ایمان کو لوگوں کے اندر پیدا کریں۔ ایمان پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ لوگ خالی ذہن ہوتے ہیں۔ آپ ایمان بڑھائیں گے، لوگ خود بخود الہاد سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ الہاد کی نفی کریں، ان کی باتیں ذکر کر کے پھر ان کا رد کر کے۔ یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہت شدید ناگزیر صورتحال پر آپ ایسا کریں، وگرنہ یہ کوشش نہ کریں۔ اسی طرح میڈیا ہے، لادین معاشرت ہے، لادین معیشت ہے، لادین سیاست ہے، ان کے نت نئے مسائل ہیں، جدیدیت ہے، تشدد پسندی ہے، تساہل پسندی ہے، انتہا پسندی ہے۔ تطرف کا معنی انتہا پسندی، جمود ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، غلو ہے۔ یہ بڑے بڑے مسائل ہیں امت کے، نوازل ہیں، قضایا ہیں۔ ان کے اوپر گفتگو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 8واں نمبر ہے۔ جو پہلے 7 نمبروں کا ماہر ہو نا، وہی اس 8ویں نمبر پر جائے۔ تو 7واں نمبر بھی مشکل ہے، لیکن 8واں نمبر زیادہ مشکل ہے کہ لوگوں کو اہل علم کے اقوال سنائے جائیں کہ فلاں موضوع پر، فلاں بارے میں ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں، ہمارے اہل سنت کا موقف یہ ہے۔ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں، اور جو بھی ان کا اشکال ہو وہ علماء کی طرف رجوع کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ خطبہ جمعہ کے اغراض تھے۔ پہلا غرض تقویٰ پیدا کرنا، دوسرا ایمان اور عقیدہ یعنی توحید، اور تیسرا اصلاح نفس، لوگوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، بچوں کی اصلاح، خواتین کی اصلاح، تفقہ یعنی دین کے اندر گہری بصیرت دینا، لوگوں کو تعلیم دینا، دین کو اچھی طرح سے وہ سمجھیں۔ اور 5واں ہے کہ خصوصی جو مواقع ہیں جیسے رمضان، عیدین وغیرہ، ان پر خصوصی محنت کرنا۔ 6واں ہے سنت اور اہل سنت کا التزام پیدا کرنا، بدعت اہل بدعت سے بچانا۔ 7واں ہے کہ جو مفاہیم لوگوں کے اندر غلط پیدا ہو گئے ہیں، جو شبہات پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور 8واں ہے کہ جدید مسائل، جدید نوازل، قضایا، حوادث، ان کو موضوع بنانا اور ان پر اچھے طریقے سے گفتگو کرنا۔ یہ 8 مقاصد تھے جو کہ مجلس الدعوہ والارشاد نے بیان کیے ہیں، انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا طریقہ، مختصر طریقہ جو اس کتاب والے نے بیان کیا ہے
کتاب کا نام ہے خطب الجمعہ و مسئولیات الخطیب، مجلس الدعوہ والارشاد، سعودی عرب کی کتاب ہے، چھوٹی سی لیکن بڑی قیمتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ خطبے سے پہلے سلام کہیں اور سلام کے بعد پھر عربی خطبہ پڑھیں جس میں حمد و ثنا ہو، شہادتین ہو، درود شریف ہو، قرآن مجید کی آیات پڑھیں۔ پھر اس کے بعد تقوی کی وصیت ہو اور واعظ و تذکیر ہو۔ کیونکہ کتاب عربی میں اور عربی لوگوں کے لیے، تو وہاں انہوں نے یہ نہیں لکھا اردو میں خطبہ دیں، یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے اردو میں خطبہ، واعظ، نصیحت، تقوی کی وصیت۔ یہ آخر میں پھر دعائیں ہیں، دعائیں بھی کرنی چاہیے شروع والے خطبے میں یا آخری خطبے میں، اور دعاؤں کے اندر عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا ہو، ملک کے جو ولاۃ ہیں، حکام ہیں، ان کے لیے دعا ہو، ہدایت کی دعا، یا پھر اللہ ان کو سمجھ دے، اجمالی دعا ہو، کسی کا نام نہیں لینا۔ یہ اس مجلس الدعوہ نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ البتہ خطبہ جمعہ تیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، وہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ خطبہ جمعہ تیار کیسے کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کی تیاری، اصول و قواعد۔ تو یہ اس نے بڑے تفصیل سے نکات لکھے ہیں کہ خطبہ جمعہ تیار کیسے کرنا ہے، اور اصل چیز تیاری ہے۔ بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، تیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلا نمبر ہے موضوع کا انتخاب۔ کہتا ہے کہ موضوع ایسے ہونے چاہیے کہ جو معاشرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتے ہوں، تفاعل ہو معاشرے کے ساتھ خطیب کا۔ ایسا موضوع نہ چنیں کہ جس کی معاشرے میں ضرورت ہی نہ ہو، نفع بخش موضوع چنیں، اور زیادہ سے زیادہ نفع بخش، جو وقت کی ضرورت ہو اور جس کے اوپر اسے مہارت بھی ہو کہ جس کو وہ سچے دل سے بیان بھی کر سکے۔ کوئی ایسا موضوع نہ ہو کہ جس پر اس کا عمل ہی نہ ہو اور وہ اسے بیان کرے۔ ایسا موضوع چنیں جس پر اس کا عمل ہو، اس کا دل اس پر مخلص ہو، ہمہ گیری ہو، زیادہ سے زیادہ ہمہ گیر موضوع چنیں، اور اس پر ارتکاز ہو کہ اس پر زیادہ سے زیادہ مواد کو سمیٹے، بکھرا ہوا مواد نہ ہو کہ کبھی کوئی بات شروع کر دے، کبھی کوئی شروع کر دے۔ گفتگو میں ربط ہو اور تیاری کا آغاز جلدی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عین جمعے کے دن تیاری نہ کرے، بلکہ 2-4 دن 5 دن پہلے تیاری کرے۔ یہ موضوع کا انتخاب ہے۔ یہ سب سے پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ عمدہ تیاری کرے۔ اچھا، یہ جو موضوع کا انتخاب ہے نا، اس سلسلے میں منتخب شدہ موضوعات کی فہرست مل جاتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کسی دن، کیونکہ موضوع کا انتخاب بڑی اہم چیز ہے۔ غلط موضوع چنیں گے یا ڈھیلے یا ہلکے موضوع چنیں گے تو آپ اچھے خطیب نہیں بنیں گے۔ دوسرا نمبر ہے عمدہ تیاری۔ عمدہ تیاری کے سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ ایک موضوع چنیں، ایک موضوع میں ڈھیر سارے موضوع نہ ہوں، ایک ہی موضوع ہو، استدلال قوی ہو، یعنی قرآن حدیث کے دلائل، عقیدے کے حوالے سے عقیدے کی کتابیں آپ کو معلوم ہو، تزکیے کے حوالے سے تزکیے کی، فقہ کے حوالے سے فقہ کی، اور واقعات کی سوجھ بوجھ آپ کی اچھی ہو، یعنی اخبار کی معلومات، معاشرے کی معلومات آپ کی اچھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی بات کر بیٹھیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہو۔ آپ کی دنیا کی سوجھ بوجھ اچھی ہو اور آپ جو بات کریں اس میں تسلسل ہو، موضوع سے نہ ہٹیں۔ جب ابتدا کریں تو اعتقادی مسلمات پہلے بیان کریں کہ مثلا اللہ ہمارا رب ہے اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں اس جہان میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ابتدا
مسلمات سے جو سب کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ موضوع میں جدت ہو، گھسا پٹا انداز نہ ہو، احوال اور ظروف کا خیال رکھا جائے، یعنی سامعین آپ کے کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کا معیار کیسا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن کے شواہد پیش کریں، موضوع کے مطابق حدیث شریف سے شواہد پیش کریں، ضرب الامثال بیان کریں، ضرورت کے تحت مناسب صحیح قصے بیان کریں، اور دلوں کو آپس میں جوڑیں، اخوت پیدا کریں، تنفر، فرقہ واریت، تشدد، ایک دوسرے سے دور کرنا، برانگیختہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی اختلاف بھی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے بیان کریں۔ تو یہ عمدہ تیاری کا طریقہ تھا۔ عمدہ تیاری کے طریقے سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ قرآن حدیث کا ہی صرف ماہر نہیں ہونا، بلکہ ادب کا بھی ماہر ہونا ہے، جیسے ضرب الامثال ہیں، قصص ہیں، اور اسی طرح سے واقعات کا بھی ماہر ہونا ہے، جو معاشرے میں اخبار کی صورت میں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ خبریں یہ چل رہی ہیں آج کل۔ اسی طرح سے تیسرا جو ہے اس نے طریقہ بتایا وہ ہے وحدت موضوع ایک ہو۔ یہ بڑی اہم بات تھی، اس لیے اس نے دوبارہ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موضوع کے اندر آپ ادھر ادھر چلے جائیں اور وقت ضائع ہو جائے، اور وہ جو قوت پیدا ہونی تھی وہ قوت پیدا نہ ہو سکے، سامع کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو، اور موضوع کے اندر سطحیت نہ ہو کہ آپ کی وقار کے خلاف ہو۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے وہ اس نے بتایا ہے کہ تخفیف اور اختصار، یعنی بات مختصر کریں اور جامع کریں، اور وقت کے اندر اندر اپنا موضوع سمیٹ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا ان من البیان لسحرا، کہ بیان میں جادو ہوتا ہے، تو جادو کا تعلق وقت کی لمبائی سے نہیں ہے کہ زیادہ لمبا جمعہ پڑھائیں گے تو بیان میں جادو ہوگا، چھوٹا جمعہ پڑھائیں گے تو جادو نہیں ہوگا۔ تو آپ جمعہ چھوٹا پڑھائیں اور اس میں جادو بھریں، یعنی بات اتنی مؤثر اور طاقتور ہو کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، سامعین کا دل خوش ہو جائے، اور وہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سمیٹ کر جائیں۔ میں نے ایسے جمعے پڑھے ہیں کہ وہ 25 منٹ کا جمعہ ہے، لیکن اس کا فائدہ اتنا ہے جیسے 1.5 گھنٹے کا، اتنے زبردست، علم کے اندر بھی طاقتور، اور تزکیہ اور اصلاح کے اندر بھی طاقتور، اور زبان کی چاشنی بڑی اچھی، اور نتائج بڑے عمدہ، منہج بڑا پیارا، ساری چیزیں 25 منٹ کے اندر اس نے، اور ایسا جمعہ کہ ہر دفعہ جی چاہے کہ وہیں جا کر پڑھیں۔ اسی طرح 5واں نمبر ہے کہ اپنی اور سامعین کی قدرت کا لحاظ رکھیں، ایسا بلند بانگ قسم کا جمعہ نہ چھیڑیں کہ نہ خود کو اس کی پوری سمجھ ہو اور نہ سامعین کو پوری سمجھ آ سکے۔ احوال کی رعایت کریں، جیسے لوگ ہیں ویسے جمعہ پڑھائیں، دیہات ہے تو دیہات کے مزاج کے مطابق، شہر ہے تو شہر کے مزاج کے مطابق، طالب علم زیادہ ہیں تو ان کا مزاج ہو، اگر عوام زیادہ ہو تو ان کا مزاج دیکھ کر پڑھائیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے اوپر ایک اور بڑے علم والا موجود ہے، تو جو بڑے موضوعات ہیں انہیں بڑے علماء کے لیے چھوڑ دیں۔ دقائق سے پرہیز کریں، سامعین کا لحاظ کریں، احوال کے مطابق صبر و شکر کی بات کریں، اگر مصائب زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں تو صبر کی بات کریں، اگر خوشحالی ہو تو شکر کی بات کریں۔ تو یہ 5واں نقطہ تھا۔ مجھے ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ میں جس جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں نا، وہاں کے لوگ میری عزت نہیں کرتے، تو میں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ میں 3 جمعے بڑے آسان پڑھاتا ہوں، ایک جمعہ اتنا مشکل پڑھاتا ہوں کہ کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ پھر وہ مجھے مانتے ہیں کہ یہ تو بڑا علامہ ہے۔ تو وہ ایک جمعہ جو مشکل پڑھاتے ہیں نا، وہ سمجھیں کہ اس میں پھر اللہ راضی نہیں ہوتا، وہ پھر اپنا ذوق یا اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو
جب لوگ اہمیت نہ دیں اور اب بندہ مخلص ہونا تو وہ لگا رہتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ مستقل مزاجی بھی ایک چیز ہے اور لوگ مستقل مزاج انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے لوگوں کی اخطاء و منکرات پر بڑا عمدہ نقد بھی ہو اور خوبصورت نصیحت بھی ہو۔ جب آپ جمعہ پڑھائیں گے تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے مزاج کے خلاف کرنی پڑیں گی، مثلاً انہیں کہنا پڑے گا کہ سود چھوڑ دیں، بے حیائی چھوڑ دیں، اپنی خواتین کو پردہ کرائیں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے گھروں کے اندر جو مرد و زن کا اختلاط ہے اسے ختم کر دیں۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے اوپر بھاری ہوں گی، ان کو دقت ہوگی کہ مولوی صاحب ہمارے تو مزاج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی بات کریں، اللہ کے احسانات کی، آخرت کی، موت کی، پھر انہیں دھیرے دھیمے پیارے انداز میں بتائیں کہ یہ ہمارے اندر کمزوری ہیں، یہ نہ کہیں تمہارے اندر کمزوری ہے، یہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہیں کہ ہم نے سود بھی پکڑا ہوا ہے، ہم حلال حرام کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ منکرات پر جب آپ نے بات کرنی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ منکرات پر، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ منکرات پر بات کریں اور اتنے سخت لہجے میں بات کریں کہ آپ کی ڈائری نوٹ ہو اور اوپر تک پہنچ جائے۔ اسی لیے منکرات پر بڑے احتیاط سے بات کرنی ہے، اور بات بھی ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کہ آسان موضوع چن لیں اور مشکل موضوع جو اصلاح والے ہیں وہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کی خبریں درست ہوں، اداروں پر جرح و افتراء نہ کریں، اداروں سے مراد حکومت کے ادارے، پولیس، فوج، عدالتیں، پارلیمنٹ، ان پر بات نہ کریں، منکرات پر بات کریں، اور نصیحت کریں نہ کہ عیب جوئی کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے، تو یہ نصیحت والا انداز ہے نہ کہ رسوائی والا انداز ہے۔ اسی طرح آپ کا علم پختہ ہو، یہ چھٹا نمبر تھا۔ ساتواں نمبر یہ ہے کہ آپ توازن اختیار کریں، بشارت دیں تو ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ پورا کا پورا جمعہ بشارت پر ہو۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک پورا جمعہ جنت پہ پڑھا دیا اور پھر اگلا جمعہ سارے کا سارا جہنم پہ پڑھا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، بشارت اور انذار کا توازن ہونا چاہیے، اور مصالح اور مفاسد کا توازن ہونا چاہیے۔ جب آپ امیدیں دلائیں تو وہاں احتیاط کی بھی بات کریں، جب احتیاط کی بات کریں، لوگوں کو ڈرائیں تو ساتھ ساتھ انہیں امید بھی دلائیں تاکہ وہ بالکل مایوس نہ ہو جائیں۔ تو جذبات کی بات کریں، جذبات بھی ابھاریں، لیکن عقل مندی کی بھی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نرے جذبات ہی جذبات ہوں، اس میں عقل والی کوئی بات نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ صرف عقل مندی کی باتیں کریں اور جذبات نہ ابھاریں، ایسا نہ ہو۔ جذبات میں اور عقل میں توازن ہونا چاہیے۔ اسی طرح تثبت ہو، تثبت کا مطلب ہے کہ آپ پہلے پوری تحقیق کریں پھر بات کریں، تثبت پختگی کو کہتے ہیں، یعنی آپ جو قرآن کی آیت نقل کریں یا حدیث شریف نقل کریں یا اقوال نقل کریں وہ درست ہو، اور آپ کا فہم استدلال درست ہو۔ حدیث پیش کریں تو حدیث کے بارے میں بتائیں کہ صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے۔ شرعی احکام پیش کریں تو وہ مضبوط ہوں، اور اسی طرح واقعات اور اخبار، خبریں نقل کریں تو اس کی تحقیق ہو کہ یہ بات واقعی ایسے ہے یا اس کے الٹ ہے۔ جیسے آج کل جو پاکستان بھارت کے جنگ کے مختلف پہلو چھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں نا قسم کی افواہیں ہیں، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی پانی بند ہو گیا تو بوند بوند کو ترس جائیں گے، کوئی کہتے ہیں جی وہ پانی بند کر ہی نہیں سکتے، 1,00,000 ارب کہاں سے آئے گا ان کے پاس۔ تو ایسی باتیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اپنے اخبار اور واقعات کا جو ماخذ ہے وہ بڑا عمدہ ہو، کسی اچھے مکتبہ فکر سے آپ معلومات اخذ کریں اور وہ بیان کریں۔ اس کے بعد 8واں نمبر ہے جو کہ سب سے مشکل موضوع ہے،
پچھلے جو 7 نمبر تھے نا وہ آسان تھے، لیکن جو 8واں نمبر ہے نا وہ ہے امت کی مشکلات کا حل۔ یعنی آج جب آپ بڑا موضوع چنیں گے نا جس میں ملک اور قومی صورتحال پر نظر ہوگی، یا عالمی صورتحال پر، یا مسلمانوں کے امت کے مسائل پر، جیسے اعتقادی مسائل ہیں، الحاد ہے، سلوک کے مسائل ہیں جیسے مادہ پرستی ہے، خواہش نفس پرستی ہے، معاشرتی مسائل ہیں جیسے بے پردگی ہے، اقتصادی مسائل ہیں جیسے سود ہے، حرام خوری ہے، اور اس طرح سے سیاسی مسائل ہیں، اور معاشی اور منکرات ہیں۔ جب آپ ان پر بات کریں گے نا تو اس میں آپ کا علم بھی مضبوط ہو، آپ کی عصری سوجھ بوجھ بھی مضبوط ہو، اور آپ کا بیان کا اسلوب بھی مضبوط ہو۔ تو اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اخلاص ہو، کوئی منفی جذبہ نہ ہو، نمود و نمائش کا یا بے عقلی والی کوئی بات نہ ہو، بلکہ اخلاص ہو، منکرات کا انکار کریں شرعی ضوابط کے ساتھ۔ یعنی جہاں پر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہوں وہاں پر لوگوں کو کہیں کہ جی ہاتھ سے روکو۔ مثلا بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو والدین ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، اور اگر بڑوں کی اصلاح کرنی ہے تو پھر زبان سے روکنا چاہیے، اور بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھیں۔ تو لوگوں کی طاقت کا خیال رکھیں، لوگوں کو اتنا نہ ابھاریں کہ وہ لڑ پڑیں جا کر گھر والوں سے، ماحول سے، محلے والوں سے۔ ان کو لڑانا نہیں ہے لوگوں کو آپس میں، لوگوں کی قدرت اور ان کی استعداد کا خیال رکھنا ہے۔ ان کے اندر جتنا علم اور جتنی تزکیے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان کو آگے گائیڈ کریں۔ معروف اور منکرات بے شمار ہیں، ان پر جامع کوئی علاج تجویز کریں۔ یعنی بے شمار، مثال کے طور پر اب ہمارے معاشرے میں فلمیں ناجائز فلمیں یعنی بے حیائی پر مبنی ہیں۔ اب فلموں کا علاج ہم کوئی ڈھونڈ کر انہیں بتائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم انہیں دین سے دوری کا جو علاج ہے نا وہ بتائیں، کیونکہ دین سے دوری ہوگی تو فلمیں بھی ہوں گی، اور بے حیائی بھی ہوگی، اور حرام روزی بھی ہوگی، اور دیگر لاو و لعب بھی ہوں گے، بے شمار چیزیں ہوں گی۔ تو جو بڑا عنوان ہے نا دین سے دوری، اس کو چنیں۔ اسی طرح جب آپ معروف اور منکر کی بات کریں تو دونوں کی بات کریں، صرف منکر کی بات نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے مثلا آپ سود کی شناعت اور قباحت بیان کریں تو ساتھ ساتھ رزق حلال کی بھی بات کریں، صرف منکر کی بات نہ کریں، اور صرف معروف کی بات بھی نہ کریں۔ جب معروف کی بات کریں تو منکر کی بھی کریں، جب منکر کی بات کریں تو معروف کی بھی کریں۔ تو اسی طرح سے منکرات کی تفصیل میں نہ جائیں۔ منکرات کی تفصیل میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتانا شروع کر دیں جی اب ڈرامے بڑے غلط آ رہے ہیں، اور فلاں ڈرامے میں یہ ہو رہا ہے، اور فلاں ڈرامے میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک ڈرامے کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں، فلاں فلم آ گئی ہے، اس فلم میں تو حد ہی کر دی ہے، اس فلم میں یہ ہو گیا، اس فلم میں یہ ہو گیا۔ منکرات کی تفصیل کی گہرائی میں نہیں جانا، مجمل بات کرنی ہے کہ بڑے غلط طور طریقے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر بے حیائی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ امت کے مشکلات کا حل تھا۔ بعض اوقات کسی موضوع پر براہ راست گفتگو نہیں کرنی، اس سے ملتا جلتا اور موضوع نکال لینا ہے۔ مثال کے طور پر ملک کے اندر جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس پر براہ راست گفتگو کرنا مشکل ہو سکتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مدینہ کا نظام کیسا تھا، اللہ کی حاکمیت کیسے تھی، حدود و تعزیرات کیسے نافذ تھیں، اور امر بالمعروف کیسے ہوتا تھا، نہی عن المنکر کیسے ہوتا تھا، گھروں کی اصلاح کیسے ہوتی تھی۔ تو آپ نبوی دور سے شروع کر دیں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا خطبہ جمعہ کی تیاری اور اس کے 8 نکات۔ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب، پھر اس کی علمی تیاری، پھر موضوع کی وحدت، پھر وقت کا خیال۔
پھر اس کے بعد ہے اپنی اور سامعین کی قدرت کا لحاظ، اور جو چھٹی بات ہے وہ ہے لوگوں کی منکرات پر نقد بھی ہو اور نصیحت بھی ہو۔ توازن اور تثبت اور امت کی مشکلات کا حل، یہ ہمارا موضوع تھا۔ خطیب کے اوصاف، پہلے ہم نے پڑھا خطبہ جمعہ کی تیاری، اب یہ ہیں اوصاف۔ اوصاف کہتے ہیں کہ آپ کے مزاج اور طبیعت میں ایسی چیزیں راسخ ہو جائیں کہ جو آپ کے لیے بطور ایک ملکہ کے ہوں، ایک مستقل قابلیت کے ہوں، اسے کہتے ہیں اوصاف۔ اوصاف میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے علم، کہ آپ کا مزاج علمی ہو، علم، دلیل کی بات کریں، دلیل کی بات سنیں، محض تعصبات نہ ہوں، محض جذبات نہ ہوں۔ اور علم کہتے ہیں قرآن اور سنت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ امثال اور قصص۔ قرآن اور حدیث یہ علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے کہ آپ مثالیں دیں اور قصے بیان کریں، جیسے قرآن کے اندر مثالیں بھی ہیں اور قصے بھی ہیں۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، استفہام ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، بے شمار اسالیب ہوتے ہیں ادب کے، وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ مجموعی طور پر یہ ہے کہ آپ کا علمی ذوق بھی ہو اور ادبی ذوق بھی ہو۔ دوسرا ہے کہ لوگوں کے احوال و مواقع کا علم، اسے کہتے ہیں زمانے کی سوجھ بوجھ، معاشرے کی صورتحال کا علم، لوگوں کے احوال و مواقع کا علم، لوگوں کے مزاج کیسے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، اور ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے روزمرہ کے امور کیا ہیں، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے فطری صلاحیت۔ بعض لوگوں کے اندر فطری صلاحیت ہوتی ہے، علم اور ادب کی بھی، لوگوں کی سوجھ بوجھ کی بھی اور بیان کی بھی، تو یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عقل مندی۔ عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی طبائع کا علم ہو۔ خواتین کی طبیعت مردوں سے مختلف ہوتی ہے، بچوں کی طبیعت بڑوں سے مختلف ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی طبیعت ان پڑھوں سے مختلف ہوتی ہے، مزدوروں کی طبیعت تاجروں سے مختلف ہوتی ہے، طالب علموں کی طبیعت عوام سے مختلف ہوتی ہے۔ تو طبائع کا علم ہو، نتائج کا علم ہو کہ فلاں موضوع پڑھائیں گے، جمعہ پڑھائیں گے، اس کے یہ نتائج نکلیں گے۔ تقابل پر غور و فکر ہو کہ مختلف مسائل کا جو آپس میں تقابل ہے اس کو آپ جانتے ہوں، یہ عقل مندی ہے، ٹھیک ہے، اسے حکمت کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ اس کے بعد خطیب مخلص ہو۔ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کرے، اس میں کمی بیشی نہ کرے، یہ نہ ہو کہ سامعین میں کسی کو خاص کو دیکھے تو اس کے لیے خاص باتیں شروع کر دے، اور وہ نہ ہو تو پھر عام جمعہ پڑھائے۔ حق بات کرے اور اللہ والی بات کرے، اور اللہ کی رضا مقصد ہو، نمود و نمائش مقصد نہ ہو۔ خطیب جو ہے باعمل ہو، مضبوط کردار والا ہو، مدح اور ذم میں توازن اختیار کرے، یعنی حد سے زیادہ تجاوز کر کے لوگوں کو برا بھلا نہ کہے، اشارات اور کنایات میں بات کرے، اور مذمت ہو تو وہ بھی معتدل ہو، مدح ہو تو وہ بھی معتدل ہو، کنایا اور صراحت کا صحیح استعمال کرے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ شخصی اغراض سے اجتناب کرے، یہ اخلاص کی الٹ ہے کہ شخصی اغراض سے اجتناب کرے، یعنی اس میں خود پسندی نہ ہو، اپنی ذاتی مثالیں نہ دے، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ایسے کر دیا، اپنے ذات کو نمایاں نہ کرے، عاجزی اختیار کرے، نمود و نمائش سے بچے اور تواضع اختیار کرے۔ ساتواں نمبر ہے تقویٰ۔ تقوی کا مطلب ہے کہ
جو فرائض ہیں وہ پورے کرے، نماز کا پابند ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، رزق حلال کھاتا ہو، لقمہ حلال کھاتا ہو، تو یہ صالح ہو، نیک ہو، فرائض کا پابند ہو، نواہی سے اجتناب کرتا ہو، استقامت اختیار کرے، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور عفت ہو، پاک دامن ہو۔ یہ 7واں نمبر ہے۔ 8واں نمبر یہ ہے کہ وہ پر یقین ہو، نہ احساس کمتری کا شکار ہو اور نہ احساس برتری کا شکار ہو، اپنے نفس پر اسے اعتماد ہو، اپنے علم پر، اپنے کردار پر، اپنی صلاحیت پر، اس کے اندر قوت تاثیر ہو، یعنی دوسروں سے اپنی بات منوانا علم کے زور پر، دلائل کے زور پر، خیر خواہی اور محبت کے زور پر، اور اس کے اندر قوت عقل ہو، سوجھ بوجھ ہو۔ 9واں نمبر ہے رفق اور لین ہو، نرمی اختیار کرے، سختی نہ کرے، لوگوں کو قریب کرے، لوگوں کو متنفر نہ کرے، حکمت اختیار کرے، بے عقلی اختیار نہ کرے، صحیح اور مثالی راستے کا چناؤ اختیار کرے، کوئی ایسا رستہ نہ اختیار کرے کہ لوگوں کو گڑھے میں گرا دے، انتشار پیدا ہو، فتنہ پھیل جائے، لوگوں کے اندر چہمگوئیاں شروع ہو جائیں اور اس طرح سے مسجد بدنام ہو جائے یا خطیب بدنام ہو جائے۔ اسی طرح 10واں نمبر ہے جرأت ہو، شجاعت ہو، جوش ہو، اعتماد ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بغیر جرأت کے بندہ منکرات پر نہیں بول سکتا۔ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا شجاعت بھی نہیں ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا تو بہادری بھی ہوگی، صبر بھی ہوگا، جرأت بھی ہوگی۔ 11واں نمبر ہے قدوہ اور نمونہ ہو، لوگ صرف زبان کو نہیں دیکھتے، صرف تقریر کو نہیں دیکھتے، وہ کردار بھی دیکھتے ہیں، اور ہر خطیب کے کردار کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ کمزور کردار ہوگا تو کمزور اثر ہوگا، طاقتور کردار ہوگا تو لوگ متاثر ہوں گے۔ اور 12واں نمبر یہ ہے کہ اس کا مظہر جو ہے وہ اچھا ہو، یعنی لباس سادہ ہو، باوقار ہو، اس کی شخصی وجاہت جو ہے وہ اچھی ہو، باوقار ہو، ہلکے درجے کی نہ ہو۔ یہ 12 نقطے تھے۔ علم، فہم، فطری صلاحیت، عقل مندی، مخلص ہونا، شخصی اغراض سے اجتناب، تقوی، پر یقین ہونا، رفق اور لین، حکمت، جرأت اور شجاعت، قدوہ اور نمونہ، حسن مظہر۔ یہ مجلس الدعوہ والوں نے خطیب کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ خطیب کی ذمہ داریاں، پہلی ذمہ داری وقت کی پابندی ہے۔ اس نے جو نمبرنگ کی ہے نا 1 2 3 4 5 6 7، یہ بڑی منظم ہے، ایسے نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے نمبرنگ کر دی، ایسے نہیں ہے۔ ہر علمی کتاب کے اندر جو نمبر شمار ہوتے ہیں نا وہ بڑی احتیاط سے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات پہلے نمبر پہ، تو وقت کی پابندی پہلے نمبر پر ہے کہ آپ نے جو بھی بیان کرنا ہے اس کا دائرہ یہ ہے، اس دائرے کے اندر ہی آپ کی ساری خوبیاں، ساری صلاحیتیں ظاہر ہوں گی۔ تو آپ جتنا جمعہ پڑھانا ہے اس کی تیاری وقت کے مطابق ہو، نہ اتنی تیاری ہو کہ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بول سکتے ہوں، اور نہ اتنی کم تیاری ہو کہ آپ 15-20 منٹ بولیں مواد ختم ہو جائے۔ وقت کی پابندی ضروری ہے، شروع والی بھی اور آخر والی بھی۔ اور وقت کی پابندی میں یہ بھی ہے کہ آپ جب جمعہ پڑھائیں تو خام خواہ کے ناغے نہ کریں، وقت کی پابندی کریں، یہ بڑی اہم وصف ہے۔ اس کے بعد ہے شرعی علم کا خوب اہتمام کریں، اور یاد رکھیں ہر موضوع ممبر کے لیے نہیں ہوتا، ہر موضوع ممبر کے لیے نہیں ہوتا۔ ممبر پر وہ موضوع بیان کرنے ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، جس کی لوگوں کو سوجھ بوجھ بھی ہو، سمجھ بھی ہو، اور ان کے اخلاق کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہو۔ ٹھیک ہے، جو موضوع ہوتے ہیں نا بہت زیادہ علمی، مثال کے طور پر مغربی تہذیب، اس کی قباحت، شناعت، اس کی تاریخ، اس کے مظاہر، اس کا حکم، یہ لیکچر کا موضوع ہے، جمعے کا موضوع نہیں ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیکولرزم، اس کی اقسام، سافٹ سیکولرزم، ہارڈ سیکولرزم، سیکولرزم کی انواع، سیکولرزم کے اثرات، سیکولرزم کا حکم، یہ لیکچر کا عنوان ہے، یہ جمعے کا عنوان نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے پر میڈیا کے اثرات، مثبت اثرات، منفی اثرات، اس کی انواع اقسام، یہ لیکچر کا موضوع ہے، جمعے کا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے آپ دھیان رکھیں کہ جمعے میں جو بیان کرنا ہے وہ عوام کی ضرورت کے مطابق ہو، نہ کہ اپنی آپ کی خواہش کے مطابق ہو۔ آپ کا جی چاہ رہا ہو کہ میں یہ موضوع پڑھاؤں، لیکن عوام کو اس کی سمجھ نہ ہو تو نہ پڑھائیں۔ تیسرا نمبر ہے کہ واقعات اور اخبار میں پختگی ہو، تحقیق ہو، یعنی جو آپ مثالیں بیان کریں، خبریں بیان کریں، نیوز اور ایشوز بیان کریں، ان پر آپ کو گرفت ہو، آپ کو پختہ علم ہو۔ چوتھا نمبر ہے عوام کی مصلحت مقدم ہو، کوئی فتنہ اور انتشار پیدا نہ کرے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، وہ پچھلے موضوع کو اس نے دوبارہ نئے نقطوں سے بیان کیا۔ اور پانچواں نمبر ہے عمومی احوال کا علم ہو، مسلمانوں کے زندہ مسائل ڈسکس کرے، مردہ مسائل ڈسکس نہ کرے یا جن کی معاشرے میں ضرورت نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اصحاب کہف کتنے تھے، اتنے تھے اور اتنا فلاں ان کا کتا بھی تھا تو اتنے شامل کریں تو اتنے بن جاتے ہیں۔ قرآن نے یہ مثال دی ہے کہ حالانکہ اصحاب کہف کی تعداد پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا معاشرے یا اصلاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو اسی طرح تالیف قلب کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے والی بات کرے، توڑنے والی بات نہ کرے۔ اجتماع کلمہ ہو، وحدت صف ہو، منہج سلف کا بیان ہو کہ سنت اور اہل سنت سے جوڑنا بھی ہے، بدعت اور اہل بدعت کی خرابی بھی بیان کرنی ہے، لیکن حکمت اور موعظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اس کے بعد چھٹا نمبر ہے واقعات کا علم اور افواہوں سے پرہیز، یہ ہو گیا۔ اور ساتواں نمبر سب سے زیادہ اہم ہے کہ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ عظیم اخلاق پیدا کرے، فضائل کی نشر و اشاعت کرے۔ عظیم اخلاق سے مراد امانت داری سکھائے، لوگوں کو حقوق سکھائے، وعدہ وفائی کرنا، عقود معاہدے پورے کرنا، بڑوں کی اطاعت کرنا۔ بڑوں سے مراد حکمران بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اور گھر کے بڑے بھی ہیں، اداروں کے بڑے بھی ہیں، جو بھی بڑے ہیں ان کی اطاعت سیکھے سکھائے، سچائی سکھائے اور تعاون سکھائے، اخوت سکھائے، صبر اور استقامت سکھائے، اخلاص سکھائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھائے، بر یعنی بر الوالدین اور صلۃ الارحام، بر و صلہ سکھائے، انفاق فی سبیل اللہ سکھائے، تکافل یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کفالت کرنا، یہ سکھائے۔ یہ عظیم اخلاق جتنا وہ سکھائے گا، نشر و اشاعت کرے گا، لوگ مضبوط ہوں گے دین میں، اعمال میں، اخلاق میں، تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ تو یہ خطیب کی ذمہ داریاں تھیں۔ خطباء کی غلطیوں میں سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے وقت کا خیال نہ رکھنا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بعض لوگ اسے سب سے چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ اوپر ہو گئے تو کیا ہو گیا، 5 منٹ جلدی شروع کر دیا تو کیا ہو گیا۔ یہ وقت سے پہلے جمعہ پڑھانا، ختم کر دینا، یہ بھی غلط ہے، اور وقت سے اوپر لے جانا یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ وقت سے اوپر لے جائیں گے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے کریں گے، پھر وہ دیر سے آیا کریں گے۔ اس لیے لوگوں کو جیسے ڈھالیں گے ویسے ڈھل جائیں گے۔ وقت کا خیال رکھنا یہ پہلا وصف ہے۔ ایک جمعے کے اندر ایک ہی موضوع ہو، یہ بھی پہلا نقطہ ہے۔ ایک جمعے میں کئی موضوعات چھیڑ دیں، منتشر موضوعات چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔
دوسرا طریقہ ہے کہ درست گوئی نہ کریں، سامعین کو لتاڑنا، کسی کا نام لے کر اس کو برا بھلا کہنا، رسوائی کرنا، فضیحت کرنا، یہ دوسری بڑی غلطی ہے کہ جوشیلے انداز میں نا بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا، عوام کو، اداروں کو، مسالک کو، اکابر کو، علماء کو۔ تیسری جو غلطی ہے وہ ہے لحن۔ لحن کہتے ہیں لفظی غلطیاں۔ لفظی غلطیوں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھیں تو زبر زیر غلط ہو جائے، یہ تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ حدیث شریف پڑھیں تو زبر زیر غلط ہو جائے، اردو بولیں تو اردو میں اردو کا لفظ غلط بول جائیں۔ میں نے ایک عالم کو دیکھا، وہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری اردو صحیح نہیں تھی۔ اب اردو لفظ نہیں ہوتا، اردو ہوتا ہے رے کے ساتھ۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے مجھے اردو نہیں آتی تھی، واقعی نہیں آتی تھی، کیونکہ اردو لفظ نہیں ہوتا، اردو ہوتا ہے۔ تو لحن سے جو ہے نا، آپ کے ایک لحن، ایک غلطی سے آپ کے جمعے کا تاثر ڈھیر سارا خراب ہو جائے گا۔ کہ اس انگریزی لفظ بولتے ہیں وہ صحیح نہیں بولتے، اگر انگریزی لفظ آپ نہیں بول سکتے تو نہ بولیں، اگر بول سکتے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے بولیں۔ تو عوامی لہجہ نہ اختیار کریں۔ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں پھر پنجابی شروع کر دی، پھر دوبارہ اردو پہ آ گئے، یہ عوامی لہجہ جمعے کے اندر درست نہیں ہے۔ اسی طرح پرتکلف سجا، یہ بھی درست نہیں ہے، سجا کلامی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک جیسے الفاظ بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس سے پرہیز ہے۔ اور چوتھا نمبر ہے چرب زبانی اور بےہودگی۔ یہ بعض خطیب کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ تیز بولنا، چرب زبانی، بےہودگی، یہ چوتھا نمبر ہے۔ پانچواں نمبر ہے کہ عوام کی مصلحت اور عوام کے فائدے سے ہٹ کر نئے نئے موضوع نکالنا جن کی ضرورت نہ ہو عوام کو، یہ بھی خطباء کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ چھٹی غلطی یہ ہے کہ جلد بازی کے ساتھ بولنا، کلام میں جلد بازی کرنا، عبارات بولنے میں جلد بازی کرنا۔ خطیب کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہو، سلاست ہو، توازن ہو۔ اور ساتویں غلطی یہ ہے بغیر علم کے کمزور بات کرنا، جس سے لوگوں کے اندر تنفر پھیلے، لوگوں کے اندر خطیب کی ہیبت اور اس کا وقار ضائع ہو جائے۔ ایسے کمزور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور آٹھواں جو نقطہ ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ فروعی اختلاف نہیں چھیڑنے چاہیے۔ جمعے کا موضوع اصولی علم ہے، توحید کا علم، سنت کا علم، آخرت کا علم، عبادت کی ترغیب، معاصی سے ترہیب، یہ بڑے موضوعات، فروعات کا علم اور اس کے جھگڑے، یہ جمعے کا موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فکری رجحانات کے جو مختلف افکار ہیں، ان کے اندر پھر مزید چھوٹے افکار ہیں، پھر اور مزید چھوٹے رجحانات ہیں، اس کی تفصیل اور گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ علوم کے دقائق ہیں، مختلف علوم ہیں، ان کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں تو اس قصے کا مقصد بیان کریں، یہ اختلاف بیان نہ کریں کہ وہ پھل کون سا تھا، گندم کا تھا یا انگور کا تھا، فلاں تھا یا فلاں نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ تو ایسے علوم کی دقائق میں نہ جائیں، چاہے قرآن کے ہوں، چاہے حدیث شریف کے ہوں، چاہے عقیدے کے ہوں، چاہے دیگر ہوں، علوم کے دقائق میں نہ جائیں۔ یہ خطباء کی بڑی بڑی غلطیاں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹی سی کتاب تھی نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کل آپ کو دکھائی تھی، وہ کتاب میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، وہ آپ وہاں سے حاصل کر لیں گے۔